رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ یہ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اب اس سیگمنٹ کی جانب جو آپ کا ہمارا ہم سب کا بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے، یعنی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر محترم جناب آغا منہاج صاحب، جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں دیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی بتلاتے ہیں۔ معروف ہمارے بہت ہی پیارے اور المعروف آغا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، آج چونکہ ظاہر ہے 15ویں سحری ہے، اور پہلے تو یہ ہے کہ امام حسن پاک علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نسبت، تو اب یہ ہے کہ خواب جو ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں پانی کی سرائی ہے اور ایک مٹکا ہے، اور مطلب مٹکا جو ظاہر مٹی کا ہے، اور اس میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں اور لوگوں کو پلا بھی رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام دیکھتے جائیں، وظائف کی ٹرانسمیشن دیکھتے جائیں، پی ٹی وی کی پاکستان رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے جائیں، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ السلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے، اور صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ آج ماشاءاللہ 15واں روزہ، 15واں رمضان، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور یوم ولادت، اور ہمیں ان کو ہر صورت میں آج سحری سے یہ جو یہ قیمتی لمحات ہمارے پاس ہیں، ہمیں 2 نفل ان کے لیے خاص طور پہ پڑھنے ہیں۔ ان کے لیے کیا پڑھیں گے؟ ہم 2 نفل اپنے لیے پڑھیں گے اور ان کو ایصال ثواب کریں گے، ہدیہ کریں گے۔ تو یہ ضرور کیجیے گا ابھی اور اسی وقت، نیت کر لیجیے کہ ہم نے سحری سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت، خوشی کے یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارے امام کی ولادت ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 2 نفل پڑھ کے ایصال ثواب کیجیے، ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کے حل کے لیے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اور صلاۃ التسبیح لازمی پڑھیے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لازمی 100 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اور ابھی تک اگر آپ اپنے سحر و افطار میں ان مستحقین کو شامل نہیں کر سکے جن کا سب سے پہلے آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے پڑوس میں آپ کے لواحقین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے محلے دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے وہ ضرورت مند لوگ جن سے 12 مہینے آپ کا تعلق ہے، ان کو اپنے سحر و افطار میں لازمی حصہ رکھیے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ان کے گھروں میں راشن نہیں پہنچایا، ان ضرورت مندوں کے گھروں میں، اور ابھی تک ہم ایک فریب میں مبتلا ہیں، ان گداگروں کی ایک بہت بڑی ٹیم جو ہمارے گھروں کے آگے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، دروازے پیٹ رہی ہے، دیکھیں دینا تو ان کو بھی چاہیے، لیکن میں بہرحال ان باتوں کو ہمیشہ میں ان کے مخالف ہی رہا ہوں کہ ہمارے ضرورت مند اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ان کے گھروں میں سحر نہیں ہوتی، ان کے گھر میں افطار نہیں ہوتی، ان کے گھر میں روزہ نہیں کھلتا، ان کے گھر میں عید کے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا جو کچھ یہ گداگر ہم سے لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ برائے مہربانی ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیے گا، اور یہ اب ہم تھوڑے دنوں کے اندر عشرۂ مغفرت سے جو ہے وہ عشرۂ نجات کی طرف جائیں گے، جہنم سے آزادی کے عشرے کی طرف۔ تو ابھی 4-5 دن باقی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور اپنے رمضان میں ہر صورت میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری لازمی مغفرت ہو جائے۔ اگر ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہوا تو یہ روزے جو ہیں یہ روزے نہیں رہیں گے، بلکہ یہ فاقے ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم چلتے ہیں خواب کی تعبیر کی طرف۔ تو یہ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر پہ، انہوں نے سراہی، خواب میں دیکھا کہ میں سراہی سے ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں۔ سراہی تو اب ہوتی بھی نہیں ہے، مٹکے اور سراہیوں کا دور جو تھا وہ تو چلا گیا، اب تو فریج کا، ڈیپ فریزر کا اور یہ ڈسپینسرز کا دور ہے، لیکن وہ جو دور ہوا کرتا تھا اس کے اندر لوگ مٹی کے آپ پھورے کے اندر پانی پیتے تھے، مٹی کی سراہیاں ہوتی تھیں، مٹی کے مٹکے ہوتے تھے۔ ابھی بھی لوگ بڑے محبت کرنے والے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور جو ان گھروں کے اندر مٹکے اور سراہیوں کا آج بھی رواج ہے، ان گھروں میں لوگوں کے اندر اتنی بیماری نہیں ہے جتنی عام گھروں کے اندر ہے، کیونکہ مٹی کے آپ پورے میں پانی پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی کے برتن میں کھانا کھانا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے اہل بیت کے گھروں میں یہ برتن ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے گھر میں انہوں نے اس آب پورے میں سے پانی پیا، تو آپ کی ذات سے لوگوں کو کیوں نہ فیض پہنچے گا، ماشاءاللہ آپ کی ذات سے لوگوں کو انشاءاللہ بہت فیض پہنچے گا، اور آپ کے اوپر جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، بندشیں تھیں، جادو تھے، آپ نے یقیناً اس کے لیے کچھ وظیفے پڑھے ہوں گے، کچھ علاج کرایا ہوگا، کچھ آپ نے عملیات کی دنیا میں کچھ اچھے وظائف کیے ہوں گے، کچھ درود پاک پڑھے ہوں گے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس پڑھا ہوگا آپ نے،
تو آپ کے معاملات میں الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے، اور آپ کے جو ہیں وہ جو بندشیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو جادو ٹونے وغیرہ تھے، الحمدللہ اس میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ اپنے طور پہ دوں گا کہ کوشش کیجئے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کیجئے۔ جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص رات کو ایک مرتبہ یاسین پڑھے، فجر کے بعد ایک مرتبہ یاسین پڑھے، وہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک خاص طور پہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ چونکہ قلب قرآن بھی ہے، تو جتنا ہو سکے گا اس رمضان المبارک میں یاسین شریف کی تلاوت کریں، روزانہ ایک پیج قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوشش کریں زیادہ زیادہ اس ماہ مبارک میں کہ 2 پارے بھی پڑھ لیے، 3 پارے بھی پڑھ لیے، تو 3 سے 4 قرآن جو ہیں وہ لازمی ختم ہوتے ہیں۔ اور تراویح کے علاوہ یہ تراویح میں جو قرآن شریف کا جو قیام کر کے آپ ماشاءاللہ تراویح میں جو سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے رکے ہوئے کام جو ہیں اللہ کے کرم سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کراچی سے، برین ٹیومر ہے ان کو، دماغ میں رسولی ہے اور شدید درد رہتا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری سجیسٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے کیا کیا۔ اب تو سرجری جنید بھائی بہت اس کی آسان ہو گئی ہے، لیکن بہرحال برین ٹیومر کا مطلب ایک طرح کا یہ کینسر ہی ہے، نام تھوڑا سا اس کا مختلف ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو اگر ہم چاہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ جی یہ اس کے ہونے کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں، ہمیں ایک MRI کرانی پڑتی ہے، ہمارا CT اسکین ہوتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ برین ٹیومر ہے۔ برین ٹیومر سے پہلے کیا ہوتا ہے، شدید سر میں درد ہوتا ہے، الٹی، متلی، چکر، نوزیا، ہر چیز بری لگتی ہے، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، کچھ صحیح سے نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے کے سمٹم میں چلے جائیے تو جو لوگ شدید غصے کے عالم میں ہر وقت پائے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غصے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہر چیز ان کو ناپسند ہوتی ہے، غصہ ان کے اوپر ہر وقت ان کی ناک پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر میں بار بار اس ٹرانسمیشن میں بھی کئی دفعہ کہا کہ لوگوں کے گھروں میں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہر قسم کا پیزا کھانا ہے، جنک فوڈ کھانا ہے، بازار کی تمام چیزیں کھانی ہے، مرغن غذائیں کھانی ہیں، مگر واک ہم کو نہیں کرنی، احتیاط ہم کو کسی قسم کی نہیں کرنی۔ بلڈ پریشر ہمارا بڑا رہتا ہے، 120/80 سائنس کہتی ہے کہ آپ کا BP ہونا چاہیے نارمل لوگوں کا۔ آپ نارمل کسی کو بھی رینڈملی کسی کا BP چیک کر لیجئے آفٹر 40، جو 40 کے بعد جو لوگ ہوں، تو 150، 120، 150، 160، 110۔ آپ ان سے کہیں یہ تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بلڈ پریشر ہائی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 150، 160 بلڈ پریشر اور 110 کے اندر وہ گھوم رہا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اس کا دماغ چڑچڑا پن میں رہتا ہے، غسیلا رہتا ہے، بے روزگار ہے اگر تو روزگار کی وجہ سے پریشان ہوگا، اگر گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آ رہے اس وجہ سے پریشان ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی اس وجہ سے پریشان ہوگا۔ تو یہ پریشانیوں کے اندر وہ اتنا مبتلا رہتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہ کے دماغ میں ایک رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو موروثی ہوتا ہے، کسی کے والدین کو خدا نخواستہ کینسر ہو یا برین ٹیومر ہو تو خدا نخواستہ وہ بے احتیاطیاں ان کے اولاد میں آ جاتی ہیں، اور کسی کو جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اٹھا کر اس سے بالکل ادراک اس کا ہر جگہ پر موجود رہے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس چیزوں کا جادو سے تعلق نہیں ہے، اور کہیں پر یہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نظر بد اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق نہیں پڑھ رہے، اگر آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نہیں پڑھ رہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ کا وضو اچھا نہیں ہے، اگر آپ کو غسل کرنا نہیں آتا، اگر آپ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل نہیں پڑھتے، اور آپ رات کو سونے کے عملیات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 سورہ اخلاص، 3 سورہ فلق، 3 سورہ ناس پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، سورہ قلم کی آخری 2 آیات نہیں پڑھتے، تو بچوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور آخر میں جا کے ان کے ساتھ نظر بد ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ جادو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دماغ میں رسولی ہو جاتی ہے، اور وہ سب ایک دم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم نہیں ہوتا، ہمیں پیچھے سے ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی اپنی صحت کا خیال رکھیے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا یہ اس کا جواب دینا ہے ہم نے، جس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کا ہمیں حساب دینا ہے، اس کی دی ہوئی جان کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ یقیناً۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 83، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مگر اس کو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں،
40 मरतबा सूरह फलक, 40 मरतबा सूरह नास पढ़ें और दिमाग के ऊपर ये इस तरह पढ़ा जाएगा जैसे 111 मरतबा सर के ऊपर हाथ रख के पढ़ा जाएगा। अगर मरीज़ खुद इस तरह सर पे हाथ रख के पढ़ेगा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नहीं तो घर के जो दीगर लोग हैं, मरीज़ के बहन हैं, भाई हैं, शौहर हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो भी है, तो उसके अगर मिसाल के तौर पे उसके अटेंडेंट भी सर पे हाथ रख के पढ़ें और बाकायदगी से वज़ू होकर ये अमल करें। इंशाल्लाह मैंने देखा है, मैंने सुना है और मुझे यकीन है कि अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि ये जो सर्जरीज़ होने वाली होती हैं ना, वो अल्लाह के हुक्म से सर्जरीज़ कैंसिल हो जाती हैं और वो उसकी रसौली दिमाग के अंदर ही डाइल्यूट हो जाती है और वो सही हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि बावज़ू रहना है, पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है, रोज़ाना कम से कम एक भूखे को खाना खिलाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा। इंशाल्लाह जी। आखिरी सवाल है, अर्कुन निसा का मसला है, जिस्म में दर्द नीचे की तरफ आता है और हाथ पैर सुन रहते हैं, इस हवाले से फरमाइए। अर्कुन निसा जिसको शियाटिका कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये हमारे जिस्म के बिल्कुल निचले हिस्से में हिप की तरफ होता है और ये इस पे कई चीज़ों के मामले हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाई है और आपने जो जंप्स का ख्याल नहीं किया, उस वजह से होता है। अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे आपने बहुत ज़्यादा वज़न उठाकर वहाँ पर जाते हैं, इस वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी सेहत में आप बहुत वज़नी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आपने अपने वज़न को कम नहीं किया, इस वजह से होता है। मौरूसी भी होता है और ये बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी होता है। बेएहतियातियाँ मिसाल के तौर पे जैसे हम जंप्स लगा लेते हैं, हम सीढ़ियों पे एक वक्त में 5-5 6-6 सीढ़ियाँ जज्बात में, शरारत में इस तरह कूद जाते हैं, इस वजह से भी होता है। तो बहरहाल ये हमारी जो एक वेन होती है वो हमारे किसी हड्डी के नीचे आके फंस जाती है और उसको जब वो ये सब कुछ ना करे ना, उसके भी हो जाता है। लेकिन एहतियात की बात बता रहा हूँ कि ये इस वजह से होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको भी शियाटिका का दर्द हो गया, इरकुन निसा का दर्द हो गया, ना उन्होंने कोई वज़न उठाया, ना उन्होंने कोई बेहतियातियाँ की, लेकिन हो गया। अब ये जो हो गया तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि एक तो सबसे पहले आप बादाम का तेल लीजिए, बादाम का तेल लीजिए। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो आप जैतून का तेल ले लीजिए। बादाम और जैतून के तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। और इसको आपने पढ़ना है सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 47, सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 47, ला फ़ीहा गौलम वला हुम अन्हा युज़फ़ून। सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 47, ला फ़ीहा गौलम वला हुम अन्हा युज़फ़ून। ये 111 मरतबा पढ़ें, उसके ऊपर दम करें। दम करने के बाद बड़े हल्के हाथ से इसके मसाज होता है। तो इंशाल्लाह वो रग जो दबी हुई है अल्लाह के हुक्म से वो खुल जाती है। और अगर खुदा न खास्ता ये मसला आपका हल नहीं होता तो सर्जरी आजकल बहुत सेफ़ है, थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे न्यूरो सर्जन हमारे कराची में, पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो ये काम नहीं कर सकता वो इस काम के ज़रिए भी ठीक होता है। लेकिन बराए मेहरबानी जुनैद भाई, इजाज़त आपकी, खुदा का वास्ता अपनी कब्र के ऊपर कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं आप सर्जरी मत कराएं, हम पट्टियाँ करेंगे, लेप लगाएंगे और वो 2 महीने 3 महीने में नस खुल जाएगी। ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो नहीं है। साइंस का इलाज सिर्फ, बीमारी का इलाज सिर्फ साइंस के पास है, ये किसी अच्छे हकीम के पास है। उसके अलावा जो भी गैर तजर्बेकार, ना तजर्बेकार लोग बैठे हुए, आपको ऐसी मकाम पे पहुंच जाएंगे कि वहाँ पहुंचने के बाद फिर सर्जन भी कहेगा कि अब ये हम सर्जरी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और लौटेंगे। तो ज़ाहिर आज इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू है, उनकी विलादत है, उनकी शान, उनकी फ़ज़ाइल, हम तो क्या बयान करेंगे साहब, बस अपने हिस्से उसमें डालेंगे। लौट के इंशाअल्लाह वापस आते हैं। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।